سابق ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی میاں منظور احمد موہل کے صاحبزادے سابق ایم پی او و پارلیمانی سیکریٹری میاں آصف منظور موہل نے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر لی ہے، جس کا اعلان انہوں نے اون عباسی بپی سے ملاقات میں کیا۔ جی آپ دیکھ رہے ہیں ٹی این این نیوز۔ میں اس وقت حاضر ہوں آپ کے ساتھ عوامی بات پروگرام کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سابق ڈپٹی اسپیکر منظور احمد موہل صاحب کے صاحبزادے میاں آصف منظور موہل، سابق پارلیمانی سیکرٹری اور ایم پی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کی ہے، تو اس کی جوائننگ کی وجوہات کیا تھیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں آواز کلب پریس ڈونگا بونگا کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیت میں سے یہ وقت نکالا اور مجھے عوام کو کچھ حقائق بتانے کا موقع بھی دیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ٹائم جو پاکستان کے اندرونی اور بیرونی جو حالات ہیں وہ ہمیں ایک مثبت قدم کی طرف جانے کے لیے مجبور کر رہے ہیں، اور اس وقت جو سیاسی جماعتوں کی جو صورتحال اگر ہم دیکھیں تو جو اس سے قبل سیاسی جماعتیں برسر اقتدار بھی رہیں، سب جگہ ان کے معاملات بھی چلے، مگر پاکستان کا جو عام آدمی ہے، عام شہری جو ہے، اس نے ترقی نہیں کی۔ خواہ وہ کسان ہے، خواہ وہ تاجر ہے، یا ایک جاب ہولڈر ہے، وہ ڈیولپمنٹ کی طرف نہیں گیا۔ امیر جو تھا امیر سے امیر تر ہوا، اور غریب جو ہے غریب سے غریب تر ہوا۔ اور جب سے عمران خان نے ایک یہ بیانیہ دیا کہ میں اس ملک کو اپنے پیروں پر کھڑا کروں گا، تو پھر ہم سیاستدان جو ہیں جن کا عرصہ دراز سے سیاست سے تعلق ہے، تو ہم بھی اس بات کو سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ ایک مثبت راستہ اگر نظر آ رہا ہے تو کیوں نہیں اس کی طرف جانا چاہیے۔ حالانکہ اس سے قبل ہم بھی کسی وقت جو ہے وہ ان پر تنقید کرتے تھے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، کس طرح کہہ رہے ہیں، یہ ہو نہیں سکے گا، کیونکہ ہم بھی اس سسٹم کا حصہ تھے جو کہ ایک غلط سمت کی طرف جا رہا تھا۔ مگر اب جب ہمیں چیزیں حالات سامنے نظر آئے تو آج آپ یہ دیکھ لیں کہ آج پی ٹی آئی اقتدار میں نہیں ہے، آج وہ حزب اختلاف سے بھی برا حال کے اندر ہے، مگر آج مصیبت کے وقت میں پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہونا یہ بغیر کسی لالچ کے ہے، بغیر کسی کہہ لیں کہ سیاسی رشوت ہے نہ۔ یہاں پر اس ٹائم کچھ ایسے حالات ہیں کہ آپ پی ٹی آئی کو کہیں دیکھ رہے ہیں کہ جی بہت مثبت کی طرف وہ جائے گی یا کیا ہوگا، گاڈ نوز بیٹر کہ کیا ہوگا یہاں پہ۔ مگر دیکھنا یہ ہے کہ فیصلہ اور عوام کے لیے فیصلہ کون بندہ صحیح کر رہا ہے۔ لہٰذا ہم نے بھی اس چیز کو سوچ کر عمران خان کا ساتھ دینے کا ایک تہیہ کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس کے ساتھ چلیں گے، قدم بہ قدم چلیں گے اور پاکستان کی ترقی کے لیے چلیں گے۔ اچھا یہ بتائیے گا، موجودہ حالات میں اس وقت لانگ مارچ جو ہے چل رہا ہے جنوبی پنجاب کے لیے 4 تاریخ کا وقت دیا گیا ہے، تو آپ کتنے لوگوں کا قافلہ لے کے اس لانگ مارچ میں شامل ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ جی میرا خیال ہے کہ یہ 4 نہیں شاید 2 یا 3 تاریخ بنے گی، تو اس میں انشاءاللہ تعالی ہم بھرپور اپنے حلقے کی نمائندگی کریں گے۔ 240 حلقے میں سے انشاءاللہ، کیونکہ پارٹی نے تو ہمیں جو ڈائریکشن دی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہم انشاءاللہ لوگ جو ہیں وہ لے کر جائیں گے، کیونکہ پارٹی بھی اس ٹائم سمجھتی ہے یہ حالات کو کہ اتنے لوگوں کو لے کر جانا، ان کو مینج کرنا، وہ ان حالات کے اندر بہت مشکل ہے۔ مگر انشاءاللہ تعالی جو پارٹی نے ذمہ داری مجھ پر دی ہے، میں اس سے ڈبل انشاءاللہ تعالی لوگ جو ہیں وہ لے کر جاؤں گا۔ یہاں پہ ٹرانسپورٹ کا بھی ہم انتظام کریں گے، ان کی رہائش کا بھی کریں گے، کھانے پینے کا بھی کریں گے، راستے میں بھی ان کو ہم انشاءاللہ تعالی ان کے جو بھی معاملات ہوں گے وہ ہم اچھے طریقے سے ہم اس کو ہینڈل کریں گے، اور ایک منظم لانگ مارچ ہوگا۔ یہ کوئی خونی لانگ مارچ نہیں ہے، کوئی فسادی لانگ مارچ نہیں ہے، یہ ایک پرامن مارچ ہوگا، کیونکہ جو املاک ہیں وہ ہمارے ملک کی املاک ہیں، ہماری املاک ہیں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اس لانگ مارچ کو مثبت طریقے سے لے کے جائیں گے اور اس کو کامیاب کریں گے۔ اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کے پاس پی ٹی آئی کے علاوہ کتنے آپشن موجود تھے کہ جس میں سے آپ نے صرف پی ٹی آئی کو جوائن کیا؟ دیکھیں جی میرے پاس مسلم لیگ نون کا بھی آپشن موجود تھا، اور نون لیگ نے مجھے 18 میں بھی آفر کی تھی کہ جی آپ ٹکٹ لیں اور الیکشن لڑیں، مگر میں نہیں اس ٹائم مناسب سمجھا، اور میں نے وہ ٹکٹ نہیں لیا تھا، اور میں آزاد حیثیت سے میں الیکشن لڑا تھا۔ اور ہم نے تقریباً 2013 سے لے کے تو اب تک جو ایک آزاد حیثیت سے ہم نے سیاست کی تھی، اس میں صوبائی الیکشن بھی آزاد حیثیت سے لڑا، بلدیات کا الیکشن بھی آزاد حیثیت سے لڑا، اور آج الحمدللہ جب ہم نے فیصلہ کیا ہے تو ہم نے ایک مثبت فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے پی ٹی آئی اور نون لیگ کے اندر سے پی ٹی آئی کو ہم نے زیادہ پریفرنس دی،
اور ادھر ہی ہم گئے، چونکہ میرے حلقے کی بھی یہی ہے، یہی صورتحال ہے، اس ٹائم ملک کی یہی صورتحال ہے، اور اس ٹائم پاکستان کے لیے اگر مثبت کوئی سیاسی سوچ رکھتا ہے تو وہ پی ٹی آئی کا رہنما ہے، اور ہمیں اس کے ساتھ ہی چلنے کا یہ موقع مل رہا ہے، تو انشاءاللہ ایک بہتر طریقے کے ساتھ چلیں گے۔ اچھا، یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کے والد مرحوم کے جو حلقہ احباب ہے، کیا آپ نے ان کے ساتھ مل کے حلقے کا جو ہوم ورک ہے وہ مکمل کر لیا ہے، یا ان کو ساتھ لے کے چلنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ جی انشاءاللہ کیوں نہیں، وہ ہمارے بازو ہیں، اور میرے والد صاحب کا ایک بہت حلقہ احباب بہت بڑا ہے، ان کی جائیداد جو ہے وہ دوست ہی ہیں جو مجھے ورثے میں ملی، اور ان شاء اللہ تعالیٰ ان کو ہم ساتھ لے کر چلیں گے۔ کمی کوتاہیاں ہوتی ہیں انسان سے زندگی میں، کچھ عمر کا بھی تقاضا ہوتا ہے، پہلے ہم اتنے میچور نہیں تھے، کچھ ان میچورٹی بھی ہوئی ہے، تو ان سے کوئی ناراضگیاں بھی ہوئی، وہ مجھ سے ناراض ہوئے، مگر ان شاء اللہ تعالیٰ وقت وہ آ گیا کہ اب ہم ان کو منائیں گے، ان کو ساتھ لے کر چلیں گے، اور الحمدللہ ہمارے اتنے بڑے کوئی اختلافات بھی نہیں ہیں، اختلافات چھوٹے چھوٹے ہیں، جی فون کیوں نہیں سنا تھا، یا کسی خوشی غمی میں ہمیں حاضر نہیں ہو سکے تھے، اللہ معاف کرے، کوئی اتنے بڑے معاملات نہیں ہیں، تو انشاءاللہ جب ان کے دروازے پر جائیں گے تو وہ ضرور انشاءاللہ تعالی میرے والد کو ضرور نظروں میں رکھیں گے، اور ہم انشاءاللہ ان کو منائیں گے اور ان کے ساتھ چلیں گے۔ اچھا، آپ کی جو سیاست کا محور ہے وہ آپ کے والد گرامی رہیں گے، یا آپ کو نئی طرز سے سیاست کو لے کے چلیں گے اس میں حلقے میں؟ میرا خیال ہے کہ میاں منظور مول کی جو سیاست ہے وہ ایک تاریخی سیاست ہے، اور لوگ بھی انہی کی سیاست کو پسند کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ان کی بھی ہم قدم بہ قدم اسی نقش قدم پر چلیں گے، اور اس کے ساتھ حالات کے مطابق، کیونکہ جو نوجوان ہمارا ہے وہ اب ایک ایکٹیو سیاست مانگتا ہے، تو انشاءاللہ ہم اس کے لیے ایک ایکٹیو سیاست کا بھی رول پلے کریں گے، اور ایک سمجھداری والی سیاست بھی ہوگی، اور سب سے بڑی چیز کہ ہم نے تھانہ کلچر کو یہاں پہ فروغ نہیں دینا، ہم نے تھانہ کلچر کی سیاست نہیں کرنی، ہم نے امن کی سیاست کرنی ہے، پنچایت کی سیاست کرنی ہے، اور صلح کی سیاست کرنی ہے۔ اچھا، یہ بھی ذرا واضح کیجیے گا کہ پچھلے جو ٹینیور ہے پی ٹی آئی کا 3 سالہ یا 4 سالہ، اس میں حلقے کے اندر ایک بھی ترقیاتی کام نہیں ہوا، اگر آپ کو بھی اسی طریقے سے رکھا گیا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ماضی کی غلطیوں سے انسان سیکھتا ہے، اور اب وہ حالات نہیں ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ آئندہ بھی اس معاملات کے اوپر ایسے اسی روش کو قائم رکھے گی۔ اب عمران خان صاحب بہت چیزیں سمجھ چکے ہیں، اور ان کو بھی پتہ لگ گیا کہ ان کی ٹیم میں کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے یہ تمام نقصانات کیے، مگر آئندہ انشاءاللہ تعالی ہم جیسے لوگ بھی ان کے ساتھ ہوں گے، ہم بھی ان کو گائیڈ کریں گے، اور انشاءاللہ پازیٹیو گائیڈ کریں گے، علاقے میں ترقی بھی ہوگی یا ڈیولپمنٹ بھی ہوگی، اور سب سے بڑی چیز عمران خان کا فوکس ہی ایجوکیشن اور ہیلتھ ہے، اور اس کے اوپر انشاءاللہ ہم ان کی رہنمائی میں، ان کی قائدانہ صلاحیت سے ہم اپنے حلقے کو ضرور مستفید کریں گے۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ اگر آپ کو ٹکٹ نہیں ملی اور جس شخص کو ٹکٹ ملی، کیا آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے جو پارٹی کی پالیسی ہے اس کے مطابق؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ ابھی ٹکٹ کا جو ہے وہ بھی وقت ہی نہیں ہے، اس ٹائم پاکستان کا وقت ہے، اور میرا نہیں خیال کہ عمران خان اس دفعہ کوئی غلط فیصلے کریں گے، انشاءاللہ اس دفعہ فیصلے بہترین ہوں گے، علاقے کے لیے ہوں گے فیصلے، اور باقی پارٹی انشاءاللہ تعالی جو فیصلہ کرے گی ہم پارٹی کے ساتھ ہوں گے، کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے۔ جی، جیسا کہ آپ نے سابق پارلیمانی سیکرٹری عاصم منظور موہل کی گفتگو سنی، عوامی بات میں وقاص حفیظ کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔